عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے جو ان سے ایک مناسبت ہے، اس کے 3 درجے ہیں، اور اسی درجے کو ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرح سے ایمان کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سٹیپس ہے، 3 گریڈز ہیں۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخص کا تعلق جس درجے پر ہوگا، اس کا ایمان بھی اسی نسبت سے بلند مرتبے کا حامل ہوگا جتنا جس درجے پہ جا کے تعلق ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر، اس کی آسان مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس کی کوئی اسٹیئرس لگی ہوئی ہیں، تو وہ جس اسٹیپ پہ بندہ پاؤں رکھتا جاتا ہے، اس کو اپنے گھر کی دیوار کی باہر کی چیزیں نظر آتی جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ لاسٹ اسٹیپ پہ جاتا ہے تو اس کو پوری گلی، پورے باہر کے گھر سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو بالکل یہ ایمانی اور عشق کے جو مراحل ہیں، وہاں پہ جس اسٹیپ پہ بندہ جاتا ہے، اس کو وہاں پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑتا ہے۔ تو پہلا درجہ جس کو تعلق اعتقادی کہا جاتا ہے، یعنی اعتقاد کا تعلق، عقیدے کا تعلق، جو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق پر ہے۔ یعنی جو زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، دل سے اس کو مانتا ہے کہ ہاں میرے رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مل جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے اطاعت اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا ہے، کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر آتا ہے۔ یعنی جب یہ چیز زبان سے ہو کر دل میں اتر جائے اور وہ مسلمان ہو جائے، پھر اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ اطاعت کے اوپر آتا ہے، وہ ایسا کام کر جاتا ہے، وہ اچھے کاموں کی طرف آتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے تو وہ کوشش کرتا ہے عمل کے اوپر۔ تو یہ ایک درجہ ہو گیا۔ دوسرا درجہ کہ مسلمانوں کو ادھر رکنا نہیں ہے، ہم ادھر رک گئے ہیں، بس تھوڑی بہت اطاعت ہو جائے، بس تھوڑی فرمانبرداری کافی ہے۔ لیکن اس سے اگلا بھی درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے، اس درجے کو کہتے ہیں تعلق حبی، یعنی محبت کا تعلق۔ جب اعتقاد، عقیدے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ وہ بندہ عمل کرتا ہے، یا ان سے عقیدت مضبوط ہوتی جاتی ہے، ہوتے یہ محبت میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ اور جب محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کے تعلق کو وہ مضبوط کرتا ہے تو اس کا ثمر یہ ہے، اس کا پھل یہ ہے کہ اسے اتباع اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ اس کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کے اندر تعلق آتا ہے، یہاں سے اس کے اندر محبت آتی ہے، جتنا تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ عقیدے کے بعد اس کے اندر محبت آتی ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ عمل کرتا ہے، تو اس عمل کی محبت اور اس کہنے والے کی محبت آتی جاتی ہے، اور پھر یہ محبت ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہ محبت ایک جگہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی دنیا کا موسم ہو کہ جی خزاں کا آ گیا، بہار کا چلا گیا، سردی کا آ گیا، گرمی کا چلا گیا۔ یہ محبت کا موسم اور ہوتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، یا زوال ہے یا عروج ہے، بیچ کی چیز مسلمان تو رکھتا ہی نہیں ہے نا۔ مسلمان تو ترقی کی طرف جاتا ہے محبت رسول میں۔ لہٰذا اس کے بعد جب محبت بڑھتی ہے تو تیسری چیز آ جاتی ہے، اس کو تعلق عشقی کہا جاتا ہے، کہ محبت کا تعلق جب نکھرتا ہے، جب محبت پختہ ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ درجہ ترقی کر کے اگلے درجے، اگلے گریڈ، نیکسٹ سٹیپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس پختہ محبت کا اگلا درجہ مقام عشق ہے۔ لہٰذا جب مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اتباع اور تعظیم میں پختہ اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرماتا ہے۔ جب محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اس پر انسان جمتا ہے اور جمتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کو عشق رسول عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت اقبال اپنے پیغام میں جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق قائم کرنے پر اور اس عشق کی معرفت حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، جس نے ہر دور میں مسلمانوں کو محبوب عالم کا فریفتہ کیے رکھا۔ پھر یہی
عاشقوں نے دیوانہ وار اپنی جانوں پر کھیل کر دین اسلام کی سر بلندی کا سبب بنتے رہے. یہی عاشقی تو تھے جنہوں نے کچھ کام کر گزرے, جنہوں نے کچھ کام کر دکھایا, جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا, جنہوں نے اپنی جانوں پر اپنے رسول کو ترجیح دی, جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی پھینک دیا, اپنے گھر بار کو بھی پھینک دیا, اپنی دولت کو بھی پھینک دیا, اور بس ایک ہی چیز تھی, محمد الرسول اللہ خوش ہو, کیونکہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. لیکن جب سے مسلمانوں میں وہ جوش و جذبہ اور ان کے عشق کی تڑپ مان پڑی تو کفر اور باطل نے ان پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا, اور یوں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جوش و جذبے اور سوچوں کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا. پھر انہوں نے اپنا رنگ ڈالنا شروع کر دیا, پھر اپنی چیزیں انہوں نے انجیکٹ کرنا شروع کر دیا, ڈراموں کی صورت میں, فلموں کی صورت میں, سوشل میڈیا کی صورت میں, اس کی نیگیٹو جو سائٹ ہے اس کی صورت میں انہوں نے انجیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور یوں مسلمانوں کی سوچوں کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا, کیونکہ اس میں جوش نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, اور عشق جوش اور جذبے کا نام ہے. تو اقبال نے اس مرض کی یہی دوا بتائی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اس لیے فرماتے ہیں اسر ما راز ما بیگانہ کرت, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت. اللہ اکبر. اس دور میں ہمیں وہ فرماتے ہیں کہ اس دور نے ہمیں اپنی ذات سے بیگانہ کر دیا. یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس دور کی چمک دمک نے ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بے خبر کر دیا اور غافل کر دیا. سو اب ہم کائنات کے محبوب کے عشق سے محروم ہو کر باطل اور وقتی محبتوں میں مبتلا ہو گئے. جب وقتی محبتیں آ گئی, جب دنیا کا رنگ آ گیا, جب فتنوں کا شکار ہو گئے, تو مسلمانوں کے اندر سے یہ عشق اور جوش اور جذبہ نکل گیا, اور یہی امت کے زوال کا سبب ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اس کے سینے سے درد و سوز اور فراق محبوب میں تڑپنے کی حس باقی نہیں رہی. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نادان مسلمان آپ کو بھول چکے ہیں. ان کی نگاہیں آپ کے حسن کو دیکھنے کے بجائے دوسرے حسینوں کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہے. یہ اپنی بد نصیبی پر ماتم بھی کر رہے ہیں, تو ان کو اصل مرض کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ نادان ہے, یہ ماتم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو اپنے مرض کی دوا کا نہیں پتا. لہٰذا اپنی رحمت للعالمین پر نظر کرتے ہوئے نگاہ لطف سے نوازیے تاکہ پھر سے یہ سنبھل سکے. یعنی وہ امت کے لیے روتے تھے کہ امت کی مرض کی جو دوا ہے وہ کیا ہے. فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ ظاہر ہے کہاں پڑھ کر آئے تھے, وہ کہاں سے پڑھ کر کیا کیا دنیا دیکھ کر وہ آئے تھے, لیکن وہ فرماتے ہیں میری آنکھ کا جو سرما ہے وہ مکہ و مدینہ کی مٹی ہے اور اس پر فخر ہے. یہ علامہ کا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ محبوبیت اور پذیرائی دی, وہ ہر دل عزیزی دی جو آج تک کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آئی. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے میں بسا ہوا تھا. جب غازی علم الدین, جن کا ہمیں پتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا سر قلم کر دیا, تو جب ان کی شہادت ہوئی, جب اس وقت حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار تھے, تو دوستوں کا سہارا لیتے ہوئے وہاں پہنچے. بعض جگہ لکھا ہے کہ وہ ان کی قبر میں خود لیٹے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اللہ اکبر. یہ محبت ہے اور کیا ہے, عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے, یعنی تم اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اگر تو نہیں پہنچتا, تجھے تیرا اصل مقام نہیں ملتا. اور یہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں جاتا تو باقی سب ابو لہب ہے. یعنی محمد رسول اللہ کے نقش قدم کے علاوہ, ان کی پیروی کے علاوہ باقی جو راستے ہیں وہ ابو لہب کا راستہ ہے. اللہ اکبر. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. یعنی یہ جو اتنا بڑا بادشاہ گزرا یا سلطان سلیم کی حکومت تھی, تو وہ جو جلال تھا وہ تو آپ کی نشانی تھی. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, یعنی وہ آپ کے جلال کی نمود, کہ آپ کے جمال کی نمود. شوق اگر تیرا نہ ہو
میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اللہ اکبر۔ ان کے نزدیک عشق کے دو مرکز ہیں، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق فقیہ ہے حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا انسان تھے وہ۔ علامہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ کسی مدرسے میں پڑھے تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں کوئی عالم فاضل تو نہیں، میں نے اس کا کورس تو نہیں کیا، بات اصل میں یہ ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کو مجھے عزت دینا، میرے کلام میں اثر اور میرے قلب و روح کی تازگی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا درود پاک کا ورد بڑھتا گیا، میں اس کو محفوظ کرتا گیا، 1,00,000 2,00,000 آگے پڑھتا رہا۔ اللہ میرے دماغ اور دل اور روح کو روشن کرتے رہے۔ جب میں 1 کروڑ مکمل کیا تو اللہ پاک نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی، میرے کلام میں ایسا اثر ہوا سبحان اللہ، جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے، پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا۔ اور وہ ایسے شخص تھے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ ان کا شوق سے نام لیتے تھے، ان کے گن گاتے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اتنے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ انسان کے دل میں محبت آتی ہے سن کے۔ کیونکہ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے خاندان، اپنے گھر بار، اپنے باپ پر ترجیح دی، اور وہ ایک احد کے نعرے لگاتے رہے، ان کو گلی میں گھسیٹا گیا، ان کی غلامی پر ان کے سردار نے ان کے آقا نے گلی میں گھسیٹا، لیکن وہ صرف احد کہتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، کہ وہ کیا تمہاری قسمت کا ستارہ تھا جو کہ چمک گیا، حبس سے تجھ کو اٹھا کر حجاز لے آیا، کہ حبشی تھے تو، غلام تھے تو، کس طرح سے تو آ گیا مدینہ، کس طرح سے تو آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے 1000 آزادی، یعنی جو غلامی تجھے ملی تھی اس پر ہزاروں آزادی قربان ہے۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے ہی یہ صحرا ہی دور تھا گویا، یعنی یہ مدینہ ہی تمہاری آنکھوں کا نور تھا، یہ تمہارے لیے اللہ کے دیدار کا ایک ذریعہ تھا۔ محمد رسول اللہ اللہ دکھاتے تھے اور وہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں تھے، تیرے لیے ہی یہ مدینے کا صحرا گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے طور ان کے لیے ایک اللہ سے ملاقات کی جگہ تھی، اے بلال تیرے لیے مدینہ اللہ سے ملاقات کی جگہ تھی، کیونکہ محمد رسول اللہ پر جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے اور آپ سنتے تھے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اس دیدار کو آپ نے عبادت بنایا ہوا تھا، آپ کی عبادت یہ تھی کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اذان آپ کے عشق کا ایک ترانہ تھی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ وہ کیا دور تھا، وہ کیسا وقت تھا جب آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور وہ کیا وقت تھا جب محمد رسول اللہ کا دیدار عام ہوتا تھا۔ یہ مقام، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ انہی کو نواز دیا جن کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ان کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرما دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند درجہ عطا فرما دیا۔ اس لیے کسی نے کہا قلم سے پھول کھلے، نطق درفشان ٹھہرے،
وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے، وہ آستاں کے ارادت سے مہر و ماہ جھکی، وہ خاک پا کے ہر ذرہ کہکشان ٹھہرے، ہوائے کوچے محبوب شکریہ تیرا، تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے۔ عشق کا لفظ لوگوں نے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب عالم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ وہ محبوب عالم تھے۔ اور آپ محبوب عالم اس لیے کیونکہ آپ سے صرف انسان ہی نے محبت نہیں کی، صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ فرشتے، جنات، حیوانات اور جمادات بھی محبت کرتے تھے، ان سب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر قیام کیا، رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی، قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا۔ ایک جماعت جنوں کی وہاں پہنچ کر قرآن پاک سنا، ان کو پسند آیا۔ ختم نماز کے بعد اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا، ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے اوپر مقرر فرما کر واپس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی خبر قرآن پاک میں دیتے ہیں، اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، یعنی وہ پھر ڈر سناتے ہوئے واپس ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جن پر پانی کھینچا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فریاد کی اور اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے؟ تو مالک آپ کے پاس آیا تو فرمایا کہ یہ مجھے بیچ دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں، بے شک یہ ایسے گھر والوں کا ہے کہ جن کی گزران سوائے اس کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بہرحال جیسا تو نے اس اونٹ کا حال بیان کیا ہے لہٰذا میں خریدتا نہیں لیکن وصیت کرتا ہوں، بے شک اس نے کام اور چارہ کی کمی کی شکایت کی ہے، بس احسان کرو اس کی طرف۔ اس نے کہا، اس اونٹ نے شکایت کی کہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور مجھے کھانے کو کم ملتا ہے۔ تو یہ ایک جانور کی یہ کیفیت تھی محبت رسول میں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد تھا۔ تو کبھی ایک انسان بھی سوچتا ہے نا کہ ہائے کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم بھی تو شکایت کرتے، ہم بھی تو اپنا غم بتاتے، ہم بھی تو اپنا درد سناتے، ہم بھی تو کہہ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سلام کے ساتھ مکہ میں تھا، بس ہم اس کے ایک حصے کی طرف نکلے تو پہاڑ اور درخت سامنے آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی فرماتے کہ ہم سفر میں تھے، پھر ہم چلے یہاں تک ایک جگہ قیام کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند فرمائی، ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا، پھر اپنے مکان کو واپس ہو گیا۔ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب کریم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے، بس اللہ نے اس کو اجازت بخشی۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا جن اور حیوان، شجر اور حجر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے، آپ سے محبت بھی کرتے تھے، آپ سے عشق بھی کرتے تھے۔ جب یہ چیزیں بھی آپ سے محبت اور عشق رکھتی تھی تو مسلمان آپ سے عشق اور محبت کیوں نہ رکھے گا؟ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا عشق اور پیار مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اتنا کسی عاشق نے اپنے معشوق سے نہیں کیا، کسی امت نے اپنے نبی سے نہیں کیا، کسی جماعت نے اپنے قائد سے نہیں کیا، کسی اولاد نے اپنے والدین سے نہیں کیا، کسی شاگرد نے اپنے استاد سے نہیں کیا۔ اور ہم دور کیا سوچیں، کیا بات کریں، آپ قریبی عرصے میں دیکھیں کہ یہ بات پکی ہے، یہ ہم اپنے ہاتھ میں، اپنے مٹھی میں اس کو محفوظ رکھیں، اس بات کو اپنے دل کے اوپر لکھ لیں کہ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی، جتنا عشق ہوگا، اسی درجے پہ اس کو پذیرائی ملے گی، اسی درجے پہ جا کے اس کو مقام ملے، اسی درجے پہ جا کے اس کو عزت ملے گی اور لوگوں کے دلوں میں اسی طرح اس کی جگہ بن جائے گی۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، عشق کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو مقام نہ عطا کرے۔ تو عشق اور ادب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اسی لیے جتنا عشق زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ادب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عشق ہو اور ادب نہ ہو۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ با ادب ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کیسا عشق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے
کہ آغاز خلافت میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ممبر کے جس درجے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اس سے نیچے کے درجے پر بیٹھے. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایام خلافت میں اسی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو اسی درجے سے بھی نیچے کے درجے پر بیٹھے، کیونکہ ان کے نزدیک مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب بھی واجب تھا. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی چھت پر ایک پرنالہ تھا. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے پہنے ہوئے مسجد کو جا رہے تھے. جب اس پرنالے کے قریب پہنچے، اتفاق سے اس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ ایسا ذبح ہوا تھا تو اس کا خون اس میں سے ٹپک رہا تھا اور اس کے چند قطرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے. آپ نے اس پرنالے کے اکھاڑ ڈالنے کا حکم فرمایا تو اس کو اکھاڑ دیا گیا اور آپ گھر واپس تشریف لا کر دوسرے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد حضرت عباس آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم اس پرنالے کو جسے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو لگایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہایت پریشان ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس، میں تم کو قسم دیتا ہوں اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پرنالے کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اسی جگہ پر لگا دو. لہٰذا حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق کی درخواست پر اس کو پہلی جگہ پر لگا دیا. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت عازب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ صلح نامہ لکھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے دن ٹھہرا تھا، جس میں یہ عبارت تھی ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ، تو مشرکین نے کہا کہ لفظ رسول اللہ نہ لکھو، کیونکہ اگر رسالت کو ہم مانتے ہوتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو. انہوں نے عرض کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. اتنی محبت. اور یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منہ. جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے تھے اور میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں. اور یہی حضرت عباس سے بھی اسی قسم کا سوال ہوا کہ آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تھے اور میری ولادت ان سے پہلے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے بھی پوچھا کہ میں بڑا ہوں یا تم؟ عرض کیا کہ آپ اکبر اور اکرم ہے اور میری عمر زیادہ ہے. یعنی اکبر اور اسن، اکبر میں چونکہ یہ بڑائی بھی آتی ہے اور ایک اس میں بزرگی کا پہلو بھی ہے، لہٰذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے صحابہ کرام جس کے اندر ادب بھی ہو، اور یہی ادب دین کی بنیاد ہے. تو یہ محبت اور عشق کا عالم تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے جذبے کو اللہ پاک سے مانگیں بھی اور اس راستے میں کوشش بھی کریں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کیا عاشق ہو سکتا ہے، اس کا تو عمل یوں ہے، وہ کیا عشق کر سکتا ہے، وہ تو بڑا ہی گنہگار ہے. دیکھیے، بے شک یہ بات ضروری ہے، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو با ادب بھی ہونا چاہیے، با عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر عمل ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر عمل کم ہے کے اندر عشق رسول نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس دنیا میں کتنے ایسے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی مردود نے گستاخی کی، سب سے پہلے وہی لوگ اٹھے، سب سے آگے وہی لوگ تھے. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ جو آگے بڑھ کر گردنیں کاٹنے پہ تل جاتے ہیں، یہ تو بڑے عام لوگ ہوتے ہیں. ہر انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، کبھی خیر غالب آتی ہے، کبھی شر آتا ہے. تو اس لیے کسی کے عمل کا اس کو تانا نہ دیا کرے. کبھی بھی انسان کو اپنے منہ کی بدبو نہیں پتہ چلتی، کبھی بھی انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، ہمیشہ دوسروں کے آتے. جب ایک انسان صحیح کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شاباش دے. کیا پتا کسی کی باتوں میں آ کے وہ ڈسہارٹ ہو جائے اور اس راستے سے ہٹ جائے، پھر یہ کس کے اوپر وبال آئے گا. تو اس لیے چاہے کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی خمیر میں اللہ نے ڈال دی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہر کوئی اپنے درجے میں کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور ہر اس کو سلام ہے
جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا